بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سامعین کرام، آج ہم اللہ رب العزت کی رحمت اور خاص اسی کے فضل و کرم سے اور صرف اسی کی توفیق سے الحمدللہ تعالی دوسرا پارہ تفسیر سعدی سے شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کی جو پہلی 2 آیات ہیں اس میں جو شیخ صاحب نے قرآن کریم کے انوار اور ان آیات سے جو مقتبس کیا، جو بیان فرمایا، اس کو ہم سمجھیں اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کے بعد، یعنی اس وقفہ کے بعد جو آخری درس اور آج کے درس کے درمیان موجود ہے، ایک عرصہ ہے، اور آج اللہ نے ہمیں دوبارہ توفیق دی کہ ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں استقامت اور توفیق عطا فرمائے، ہم اس کی کتاب کے معانی اور اس کے مفاہیم کو سمجھیں اور ہماری زندگیوں میں، ہماری زندگی کے ہر حصے اور گوشے میں صرف اللہ کی کتاب جگمگا رہی ہو، یہ ہمارا مقصد ہے۔ سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 142 ہے، یعنی دوسرے پارے کا آغاز ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے کچھ نافرمانوں کے اقوال، اس کے قول سے، ان کے قول کے ذکر سے اس کا آغاز فرمایا۔ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے، انسانوں میں سے۔ کون لوگ کہیں گے؟ السفہاء، بیوقوف لوگ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو؟ کن کو؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، ان کو کس چیز نے پھیر دیا؟ یہ کون کہے گا؟ لوگوں میں سے سب نہیں کہیں گے۔ کون کہیں گے؟ سفہاء۔ سفہاء کون ہے؟ سفیہ، بیوقوف لوگ۔ تصفحت العقول جیسے کہا جاتا ہے، جن میں ہلکا پن ہے، خفت ہے، ہلکا پن، خفت عقل ہے، وزن نہیں ہے۔ یعنی صف کا جو مادہ ہے سین فاہا، اس میں خفت اور ہلکا پن جو ہے وہ اس کے مادے میں موجود ہے۔ اس کے جو مصدر ہے، جو روٹ ورڈ ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں کئی دفعہ یہ بات، ہمیشہ جب کسی لفظ کا معنی دیکھنا ہو نا تو اس کی اصل پر ضرور جایا کریں، اس کی اصل پر جو ہے وہ ضرور جانا چاہیے اور وہ دیکھنا چاہیے۔ تو اس کی اصل جو ہے اس میں ہلکا پن اور خفت ہے، خفت عقل۔ یہ ایسی چیز جو ذرا سی ہوا سے، ذرا سے حالات سے متاثر ہو کر اسی کی رو میں بہہ نکلتی ہے اور ادھر ہی چلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سفیہ ہے، اپنے بارے میں وہ بھی سمجھ نہیں رکھتا کہ میری صحیح جو میرا راستہ ہے زندگی کا وہ کیا ہونا چاہیے، مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے اپنے امور میں۔ اس کے پاس یہ بصیرت نہیں ہے۔ جب بصیرت نہ ہو تو پھر انسان ٹھہر بھی نہیں سکتا ہے، جس سے متاثر ہوتا ہے اس طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کا فرمایا کہ سفہاء الاحلام آئیں گے، قیامت قرب میں ایسے لوگ آئیں گے جو سفیہ ہوں گے، کم عقل، بیوقوف، کم عمر، ایسے لوگ ہوں گے عقل ان کے پاس نہیں ہے اور وہ مفتی بنے ہوئے ہیں، علماء بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہی لفظ ہے، سفہاء من الناس، لوگوں میں سے بیوقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم، کس شے نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم، ان کے اس قبلے سے،
التی کانوا علیہا، جس پر وہ تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ جو بیت اللہ سے پہلے یعنی کعبہ سے وہ شروع میں بیت المقدس کی طرف جو ہے ان کو رخ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے اصل میں بیت المقدس کی طرف جب اللہ کے رسول نے ہجرت فرمائی مدینہ میں تو 16-17 ماہ جو ہیں بیت المقدس کی طرف آپ رخ مبارک فرما کر نمازیں ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہوا اور آپ کا جو قبلہ ہے وہ کعبۃ اللہ کو مقرر کر دیا گیا، تو وہ پہلا قبلہ جو ہے بیت المقدس منسوخ ہو گیا، تو اس کے متعلق یہ قول ہے۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ تحویل قبلہ سے متعلق یہ آیت ہے، اور اللہ کے حکم سے جو نسخ ہوا حکم کا کہ قبلہ پہلے یہ ہے، اب دوسری طرف حکم دے دیا گیا کہ اس طرف رخ کر لیا جائے، اس پر ان بیوقوفوں کو، کم عقلوں کو اور خفیف عقل والوں کو اعتراض ہوا، اور اس پر ان کا یہ اعتراض، اور وہ کہیں گے اللہ نے بتا دیا کہ یہ ان کا اعتراض ہوگا۔ کس شے نے پھیر دیا ان کو ان کے اس قبلے سے کہ جس پر وہ پہلے تھے؟ یعنی پہلے تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب کیا ہوا ہے کہ قبلہ ہی تبدیل کر لی ہے، قبلہ ہی تبدیل کر لی ہے، پوری ڈائریکشن ہی چینج ہو گئی ہے۔ یہ ان کو پتہ نہیں دین میں کہ حق کیا ہے، پہلے کچھ اور قبلہ تھا، رخ کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، اب اچانک وہ اس کے مخالف سمت میں رخ کر لیا، پہلے شام کی طرف تھے اب مسجد حرام کی طرف ہو گئے ہیں۔ یہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، آج کچھ ہے کل کچھ ہے۔ مولوی صاحبان کو سمجھ نہیں آتی، کبھی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ پہلے جب نیا وہ آیا تھا ٹی وی جو ہے وہ کہتے تھے کہ اس میں یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اب کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے جی، اب فلاں ایسا ہو گیا فلاں۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں آج بھی سننے کو ملتی ہیں جب لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی نا، فقہی مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ پہلے جو حکم تھا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو مولوی بنے ہوئے ہیں لیکن ہیں بیچارے انہی طبقات میں سے، حقیقی علماء کی بات کر رہا ہوں کہ علماء بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فتویٰ دیتے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے، صورت کو دیکھتے ہوئے، جس بندے نے مسئلہ پوچھا ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اور اس سے متعلق ایک حکم شرعی جاری کرتے ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے۔ پھر جب حالات بدلتے ہیں کوئی اور صورت بن جاتی ہے تو اس سے متعلق وہ حکم جاری کرتے ہیں۔ سمجھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید دونوں ایک ہی صورتیں ہیں تو ایک ہی چیز ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حالات اور واقعات کے فرق سے مسئلہ مختلف ہو سکتا ہے اور حکم شرعی مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ اگر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے جی میں مسجد میں آ کر نماز پڑھوں کہ کہاں پڑھوں، تو آپ کو اس سے پوچھتے ہیں جی آپ کو اذان کی آواز آتی ہے؟ ہاں جی آتی ہے۔ کوئی شرعی عذر تو نہیں آپ نے دیکھا؟ آپ نے کہا نہیں جی آپ کی نماز مسجد میں ہی ہوگی، اگر مرد ہو تو باجماعت نماز آ کے مسجد میں ادا کرو، یہی واجب ہے۔ دوسرا آپ نے شخص نے سوال کیا، آپ نے دیکھا اس کا کوئی شرعی عذر ہو سکتا ہے یا اس تک اذان کی آواز اس طرح نہیں پہنچتی ہے یا اور کوئی ایسی علت ہو سکتی ہے، تو اسے کہا کہ نہیں آپ گھر میں پڑھ سکتے ہو، مولوی صاحب نے اس کو فتویٰ اور دے دیا، اسے کو اور دے دیا۔ تو یہ اس طرح کے کچھ کم عقل لوگ جو شرعی احکام کی حکمتوں کو، علتوں کو، اصل کو نہیں سمجھتے، وہ اعتراض کر لیتے ہیں۔ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ تو ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل، اب یہ جواب اللہ خود سکھا رہے ہیں کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قل، تو کہہ دے کیا؟ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، جار مجرور مقدم، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، یعنی تمام جہاد جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، مشرق و مغرب۔ اور یہ آپ نے غور کیا کہ اس سے پہلے، اس آیت سے پہلے جو کچھ ایک دو صفحے قبل جو آیات گزری ہیں اس میں اسی کی تمہید تھی، مقدمہ تھا، کیونکہ یہ حکم آنا تھا۔ سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے نا اکٹھی، اس میں یہ تسلسل جاری ہے آیات کا، اور ترتیب اصل یہ ہے کہ ترتیب جس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں وہی ترتیب اس کا نزول بھی اسی ترتیب سے ہوا، اللہ یہ کہ ثابت ہو جائے کہ ایسا نہیں ہوا، اصل یہ ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ آیتیں نازل ہوتی رہی ہیں۔ تو اس سے کچھ آیات قبل آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے جہاد کا ویسے ذکر کیا تھا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کی جہت ہے، وہ اللہ ہی کی ہے، اللہ کا چہرہ ہے وہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی تمہید شروع ہو گئی تھی، پھر ملت ابراہیمی کی بات شروع ہو گئی تھی اس سے پہلے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کی جو بنیاد رکھی ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، ہاں بیت الحرام، اس کا بھی پھر ذکر ہوا، اور وہ یہ تمام تمہید تھی کہ اب یہ حکم بیان ہونے جا رہا ہے، اور یہ چھوٹا حکم نہیں ہے، وہ بڑا حکم ہے۔ قبلہ، قبلہ کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کسی کی طرف رخ کرتے ہیں نا، مقابل ہوتے ہیں، وہ آپ کے مقابل ہوتا ہے، تو وہ جو جہت آپ کے سامنے آپ کا جو رخ کرنا ہے اس کے ہے، وہ یہ قبلہ کہلاتا ہے۔
اس کے لیے بھی قبلہ، اور آپ بالکل آپ اس کے سامنے ہیں، وہ جہت جو آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ اب یہاں پر جب حکم یہ دیا گیا، جیسے کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو صلی نحو بیت المقدس 16 او 17 شہر، کہ اللہ کے رسول جب مدینہ تشریف لائے تو 16 یا 17 ماہ جو ہے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ وکان یحب ان یوجہ الی الکعبہ، آپ محبت اس بات سے کرتے تھے، خواہش آپ کی یہ تھی کہ آپ کا رخ مبارک جو ہے وہ کعبے کی طرف پھیر دیا جائے۔ آپ چاہتے یہ تھے کہ کعبہ قبلہ وہ بن جائے، مگر خود سے نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، شریعت سازی نہیں کرتے، معاذ اللہ کے حکم سے آپ بیان کرتے۔ اللہ کا حکم نہیں آیا، جہاں حکم تھا وہی ادا ہوتا رہا۔ اور شروع میں ویسے بھی یہ جو موافقت تھی اہل کتاب کی، اس میں حکمت بھی تھی، اہل کتاب جو ہیں یہ قریب ہو جائیں، یہود و نصارہ ہیں یہ قریب ہو جائیں، اور ان کو معلوم ہو کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، دین اسلام بھی اللہ ہی کی طرف سے منزل ہے اور اللہ ہی کا حکم ہے، اور آخری آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اپنی کتابوں میں آپ کی علامات موجود ہیں، اشارے موجود ہیں۔ یہ بھی موجود تھا کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ نسخ ہو کر بالآخر کعبۃ اللہ بن جائے گا، یعنی ان کو موجود تھا ان تمام علامات کے بارے میں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو وہ کہتے دیکھو جی وہ تو نبی کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پہلے وہ اس طرف رخ کرے گا، بعد میں کعبہ کی طرف رخ کرے گا، اب یہ تو نبی وہ نبی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں موجود تھیں۔ شروع میں آپ نے یہ بھی کوشش کی کہ ان کی حیت میں، ان کی کچھ بعض چیزوں میں ان کی موافقت کریں، جیسے کہ بال بنانے کا جو انداز تھا اللہ کے رسول ویسا رکھتے، اور دیگر چیزوں میں کہ یہ قریب ہو جائیں۔ لیکن جب آپ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ بہت ہی شرپسند ہیں اور ضدی ہیں، پھر آپ نے حکم دے دیا ہر معاملے میں خالف الیہود والنصارى، خالف المشرکین، لباس میں، غذا میں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، اور ہر طرح سے، ہر پہلو میں، لباس میں، انسان کے اٹھنے بیٹھنے میں، کلام میں، گفتگو، ہر چیز میں آپ نے مشابہت سے منع کر دیا۔ جیسے کہ ابن تیمیہ نے کہا جو ظاہری مشابہت ہے یہ باطنی مشابہت پر دلیل ہے۔ پوری کتاب لکھی اقتضاء الصراط المستقیم، اس میں انہوں نے اسی کو بنیاد بنایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ جو ظاہری مشابہت میں پسند کرتا ہے، کسی قوم کی نقالی کرتا ہے، اصل میں یہ اس کے باطنی محبت پر دلیل ہے۔ اس پر پورا مسئلہ انہوں نے شرعی مسئلے کی بنیاد جو ہے ہمیں سمجھائی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا، پھر ہر طرح، حتیٰ کہ وہ خود کہنے لگے کہ یہ شخص جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ کوئی بھی حکم چھوڑے گا نہیں ایسا مگر اس میں ہماری الا خالفت، ہماری مخالفت کر کے رہے گا۔ تو یہ حکم انہوں نے اعتراض کیا، کہہ دے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، جہاد اللہ کے لیے ہے، اللہ مالک ہے، جس طرف چاہے رخ کرنے کا حکم دے دے، اللہ کو کون منع کر سکتا ہے؟ اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ چاہتا ہے جس ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے وہ سیدھے راستہ کی طرف، صراط مستقیم کی ہدایت جس سے چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اس میں امام طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ رخ قبلے کی طرف کرو، اس میں ایک جواب سکھایا گیا ہے نبی کریم کو کہ ایھا الیہود والمنافقون، اور جو اس طرح کے وجماعت الشرک باللہ، ٹھیک ہے، میری اینک نہیں ہے، فخذ لکم، تو یعنی اس میں وہ بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں، مفہوم میرے ذہن میں ہے، وہی بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں امام طبری رحمہ اللہ رئیس المفسرین، کہ اس میں جواب یہ سکھایا گیا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی، یعنی جو اس قابل تھے اللہ نے ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی، یعنی قبلہ ان کو سمجھا دیا کہ یہ قبلہ تمہارا اب یہ ہے، اور ان کو اس طرف جو ہے متوجہ ہونے کا حکم دیا۔ اور جن لوگوں نے اعتراض کیا یہ وہ لوگ ہیں خذلہم اللہ، ان کو اللہ نے ذلیل کرنا تھا۔ یہ جواب گویا کہ سکھایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آگے فرمایا، اب شیخ صاحب تفسیر، میں نے تھوڑا سا آپ کو اس کا ایک اجمالی مفہوم بیان کر دیا، اس کے بعد یہ تفسیر سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ شیخ صاحب نے بہت مفصل اس میں جو ہے نا تفسیر فرمائی ہے، کیونکہ اس میں حکمتیں بہت زیادہ ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن اب مختصراً جو ہے وہ شیخ صاحب نے اس میں چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اب دیکھیے، فرمایا قد اشتملت الآیۃ علی معجزہ وتسلیہ وتطمین قلوب المؤمنین۔ ذرا غور کریں، یہ آیت مشتمل ہے کس پر؟ معجزے پر، وتسلیہ اور تسلی پر، اہل ایمان کے لیے جن کو یہ تکلیف ہوئی ان کی ایسی باتوں سے کہ جی قبلہ بدل لیتے ہیں،
وتطمین قلوب المؤمنین، اور اس میں اطمینان دلایا گیا ہے مؤمنوں کے قلوب کو، ٹھیک ہے، واعتراض وجوابہ، اور اعتراض ذکر کیا ایک آیت میں، اسی ایک آیت میں، ٹھیک ہے۔ اس میں معجزہ بھی ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ نے پہلے سے خبردار کر دیا کہ یہ کہیں گے، اور انہوں نے کہا، بتا دیا، اور اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن سچ کی کتاب ہے، حق بیان کرتا ہے، ہوا۔ پھر اس میں تسلیہ ہے، تسلی دی گئی ہے، دلاسا ہے اہل ایمان کے لیے کہ پریشان نہیں ہونا، یہ جو لوگ کہیں گے وہ سفیہ ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے، یہ بھی نہ سوچنا کہ کوئی اعتراض نہیں کرنا، اعتراض بھی ہوگا۔ اور اطمینان دیا گیا ان کے مومنوں کے دلوں کا جو ان کے پاس ایمان تھا، اعتراض بھی ذکر کیا گیا، ما ولاہم عن قبلتہم، وہ بھی اعتراض بھی آ گیا، جواب بھی آ گیا، قل للہ المشرق والمغرب، جو مالک ہے جہاد کا وہ کسی بھی جہت کا حکم دے دے، اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو قابل اعتراض ہو، ٹھیک ہے۔ من ثلاثۃ اوجہ، تین وجوہات کی بنا پر، وصفت المعترض، اور جو اعتراض کرنے والا ہے اسی آیت نے اس کا وصف بھی بیان کر دیا کہ وہ سفیہ ہوگا، عاقل شخص نہیں ہے، وصفت المسلم لحکم اللہ دینا، اور وہ بھی ہے اس شخص کا وصف بھی بیان کر دیا کہ جو تسلیم کرنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے لیے، اپنا دین جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطیع کرنے والا ہے، اسی سے اپنا دین اخذ کرنے والا ہے، بات واضح ہو گئی، یعنی اس کا وصف بھی بیان کر دیا۔ ما واللہ، وہ کون ہے؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور وہ کون ہے؟ اہل ایمان میں سے۔ ما واللہم سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ اور صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی، تابعداری کی، اور وہ ان کا وصف کیا ہے کہ وہ اہل ایمان ہے۔ تو یہ تمام باتیں اس ایک آیت میں موجود ہیں۔ فاخبر تعالی، تو اللہ نے خبر دی، انہ سیعترض السفہاء من الناس، یہ کہ اعتراض کریں گے لوگوں میں سے جو سفہاء ہیں، بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں۔ اور وہ کون ہوتے ہیں سفہاء؟ شیخ صاحب جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ شریعت کے نصوص اور ان کی جو حکمتیں ہیں ان سے باتیں مستفاد ہوتی ہیں، غور کیا کریں ان الفاظ پر، ایک عام کوئی ایسی کوئی چلتی پھرتی باتیں نہیں ہیں۔ یہ جو اس درجے کے علماء ہوتے ہیں نا، جن کی ساری عمر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں گزرتی ہے، صحابہ کرام تابعین کے، ائمہ کرام کے اقوال کو سمجھتے ہوئے اور اس کے حفظ میں اور اس کو پڑھتے ہوئے گزرتی ہے، ان کی باتوں میں بڑی بصیرت، اسی کا نچوڑ ہوتی ہے یہ باتیں۔ غلطی ہو سکتی ہے، معصوم نہیں ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن بالعموم ان کی یہ فضیلت ان کو یہ عام لوگوں پر، عام علماء پر حاصل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ کم صفحاء کون ہیں؟ ہم الذین لا یعرفون مصالح انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کی مصلحتوں کو بھی نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، ہماری مصلحت کس میں ہے۔ بل یضیعونھا ویبیعونھا بابخس ثمن، بلکہ وہ اس مصلحت کو ضائع بھی کر دیتے ہیں اور اس کو بیچ دیتے ہیں بڑی ہی ناقص اور گھٹیا ترین قیمت پر۔ یعنی جو مصلحت دینی ہے، دنیاوی اور اخروی مصلحت، ان کی دین کی مصلحت ہے، خیر ہے، اس کو بیچ دیتے ہیں دنیاوی مفاد کے لیے۔ وہ کون ہیں؟ وہم الیہود والنصارى، وہ یہود و نصارہ ہیں، ومن اشباہہم من المعترضین علی احکام اللہ وشرائعہ، اور جو ان کے مشابہ ہیں اعتراض کرنے والوں میں سے جو اللہ کے احکام اور اس کی شریعتوں پر، یعنی شرائع سے مراد یہاں پر جو ہے احکام شریعت ہیں، جیسے قبلے کا حکم کعبۃ اللہ کے قبلہ ہے، یا اسی طرح سے جو ہے نماز کے احکامات ہیں، سجدہ اللہ کے لیے ہوگا، زکوٰۃ کے احکامات، یہ شرائع کے کیا کہلاتے ہیں؟ یعنی علماء فقہا کی اصطلاح ہے، جب اس کو بولا جاتا ہے نا، عقائد کے بالمقابل بولا جاتا ہے، یہ عقیدہ ہے اور یہ شرائع کا مسئلہ ہے۔ یعنی عقیدہ سے مراد توحید کی باتیں، اللہ کی اطاعت، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، اس سے متعلقہ جو عقدی مباحث ہیں وہ اس سے مراد ہوتی ہے۔ جب شرائع کہا جاتا ہے اس کے بالمقابل، یہ عام اصطلاح ملے گی آپ کو ایسے علماء کی کتابوں میں، اس سے مراد پھر وہ اسلام کے احکامات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سے متعلقہ جو فقہ الاحکام ہے، سمجھ گئے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معترضین ہیں اللہ کے احکامات پر، اس کے جو شریعت کی جو امور ہیں ان پر اعتراض کرنے والے ہیں، ان کی مشابہت، ان کے مشابہ کون ہوتے ہیں؟ منافقین ہیں۔ رئیس المفسرین امام طبری نے دو گروہ ذکر کیے ہیں، یہود و نصارہ، مشرکین بھی اس میں موجود ہیں، تیسرا گروہ یہ بھی مفسرین کا قول موجود ہے، مشرکین مکہ بھی اس میں موجود تھے، اور ساتھ ساتھ کون تھے؟ منافقین۔ منافقوں کو بڑا موقع ملا اس میں شور کرنے کا، واہ جی واہ دیکھو جی، ان کو اپنے دین کا پتہ ہی نہیں کہ کہاں پر ہے۔ تو وذلك ان المسلمین كانوا مأمورین باستقبال بیت المقدس مدت مقامهم بمکہ، اس لیے کہ مسلمان جو ہیں ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے جب تک وہ مکہ میں موجود تھے،
مکہ میں رہے ہجرت سے پہلے، مکہ میں ہجرت سے پہلے۔ مکہ بھی کیا تھا؟ دارالاسلام تھا؟ مکہ دارالاسلام نہیں تھا۔ مکہ دارالاسلام کب بنا؟ جی جب فتح مکہ کے بعد، جب وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم جاری ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی ہجرت سے پہلے مدینہ دارالاسلام تھا؟ مدینہ نہیں۔ تو مکہ میں نبی کریم کی قیادت موجود تھی، آپ تب بھی امام تھے، اگرچہ وہاں پر بحیثیت حکومت یا ریاست اسلامی احکامات جاری نہیں تھے، اور تاکہ نماز با جماعت بھی اس طرح سے پڑھنا ممکن نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ ادھر امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھی، اطاعت امیر موجود تھی، وہ جماعت آپ کے ساتھ موجود تھی۔ ایسے بھی کچھ لوگ تھے جو بیعت عقبہ وغیرہ میں مدینہ سے ہجرت کر کے اس وقت میں نبی کریم کے پاس آ گئے تھے، یعنی مہاجرین کی ہجرت تو بعد میں ہوئی ہے نا، مکہ سے مدینہ ہجرت تو بعد میں کی ہے، تب تو حکم ہو گیا تھا نا کہ مکہ چونکہ دارالاسلام نہیں ہے، یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جاؤ، جو بھی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ مدینہ چلا جائے ہجرت کر کے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ انصار میں سے بھی جو بعد انصار بنے، کچھ مکہ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ یہ بات تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں بڑی حکمت ہے، انشاءاللہ پھر مسائل پر کبھی بیان کریں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ انسان کو وہ جگہ انتخاب کرنی چاہیے، منتخب کرنی چاہیے کہ جہاں اس کا دین زیادہ محفوظ ہے اور دین کا اس کا جو عمل کرنا زیادہ آسان ہے، علم کے ذرائع آسان ہے، اس کے مقابلے میں جہاں فتنہ اور شرک غالب ہے۔ فاخبرت اجی، تو یہ بات ہو گئی۔ ثم، تو کہتے ہیں جب تک مکہ رہے تو وہ ان کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس، سخر بیت۔ ثم بعد الہجرہ الی المدینہ، پھر جب مدینہ ہجرت کی انہوں نے نحو سنہ و نصف، تقریباً 1.5 سال تک بھی ان کا قبلہ یہی رہا، کیا؟ یعنی بیت المقدس۔ لما للہ تعالیٰ فی ذلک من الحکم التی سیشیر الی بعضها، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں تھیں کہ جن کی بعض حکمتوں کی طرف اللہ اشارہ فرمائیں گے۔ وَكَانَتْ حِكْمَتُهُ تَقْتَضِي أَمْرَهُمْ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ، اور حکمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تھی اس میں متقاضی اس بات کی ہوئی کہ ان کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنا رخ کہاں کر لیں؟ اب کعبہ کی طرف رخ کر لیں۔ فَأَخْبَرَهُمْ، تو اللہ نے خبر دے دی ان کو، یہ بتا دیا أَنَّهُ لَا بُدَّ، یہ کہ لازمی بات یہ ہے أَن يَقُولَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، کہ لوگوں میں سے جو بیوقوف لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس شے نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے کہ جس پر تھے، یعنی وہی استقبال بیت المقدس، کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب کس شے نے ان کو پھیر دیا؟ ای شیء صرفہم عن، کس شے نے پھیر دیا ان کو اس سے؟ اور شیخ صاحب فرماتے ہیں وفی ذالک، یہ جو ان کی بات ہے نا، الاعتراض علی حکم اللہ و شرعہ و فضلہ و احسانہ، اس بات میں ان کا اعتراض اللہ کے حکم میں تھا۔ اصل میں یہ بات یاد رکھیں، جب بھی کوئی شخص نبی کریم کی کسی حدیث صحیح کی مخالفت کرتا ہے جان بوجھ کر، یہ بات یاد رکھیں، اصل میں اعتراض کس پر ہوتا ہے؟ اسی طرح سے جب کوئی شخص نبی کریم کے صحابہ کے خلاف مطلقاً اس طرح سے بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، تو اس کا اعتراض اصل میں کس پر ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیونکہ صحابہ کرام کس کے صحابہ تھے؟ کس کے صحابہ؟ اللہ کے رسول، آپ کے شاگرد تھے، ان کے استاذ کون ہیں؟ اللہ کے رسول۔ جب آپ کسی استاذ کے شاگردوں کو ہی جو ہے وہ ان پر ان کی عیب زنی کر دیں تو استاد کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کہ چونکہ براہ راست نہیں بول سکتے تو منتخب کرتے ہیں آپ کے اقرب ترین لوگوں کو، بسا اوقات ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، حتیٰ کہ امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کوئی شخص بھی ہے، کوئی کسی بھی فرقے سے، جب وہ ان ہستیوں پر اعتراض کرتا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو گویا اس کا اصل میں اعتراض جو کرنا چاہتا ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتا ہے، لیکن وہاں کی راہ نہیں پاتا۔ اسی طرح سے بعض اوقات لوگ بات کرتے ہوئے جو ملحد قسم کے لوگ ہیں، عمومی طور پر تمام علماء پر، اور جی مولوی ایسے ہوتے ہیں جی، اپنی حالت یہ ہے کہ فاسق انسان ہے، نہ چہرے پر سنت رسول ہے، نہ عمل کا بنا نماز پڑھتا ہے، بدبوئیں چھوٹ رہی ہیں، نہ توحید کا پتہ ہے، اور جی مولوی ایسے کرتے ہیں جی، علماء ایسے، کوئی کسی حکم کو سنایا جائے کہ سود حرام فل، تو یہ اصل میں معترضین، سفہاء، یہ انہی کی جو ہے اصل میں علامات ان کے اندر موجود ہیں۔
تو یہ لوگ ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ یہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں، یہ دیکھیے ذرا، یہ دیکھو، فرمایا کہ وہ یعنی اعتراض کیا اور فضلی اللہ کے فضل و احسان پر فصلاہم، اللہ نے ان کو تسلی دی، واخبر بوقوعہ، اور بتا دیا کہ یہ واقع ہوگا، یہ اعتراض وہ کریں گے، وانہ انما یقع من اتصف بالسفہ، اور یہ اعتراض وہ کرے گا جو سفاہت سے متصف ہے، یعنی اس میں سفاہت موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ قلیل العقل، ممن تھوڑی چھوٹی عقل والا ہے، والحلم، سمجھ نہیں ہے، والدیانہ، نہ اس کے پاس کوئی دین ہے اور نہ اس کے پاس اللہ کی معرفت ہے. فلا تبالوا بہم، فرمایا ان کی کوئی پرواہ نہ کرو، ان کی پرواہ نہ کرو. یہ ہے جو شروع میں کہا تھا شیخ صاحب نے کہ مومنوں کے دلوں کو اطمینان بھی دیا اور تسلی بھی دی ہے اسی آیت میں. سبحان اللہ، اب یہ استدلال ہے نا کہ ہم پڑھ کے چلے گئے جی ایسا، تو اس میں کتنے ہمارے لیے معنی ہیں اگر غور کیا جائے. تو ان کا تو بتا دیا کہ یہ صفی، تو ہمیں تسلی نہیں دی کہ وہ صفی ایسا کہیں گے، تم نے گھبرانا نہیں ہے، جب اللہ کے رسول کا حکم آ گیا وہی حق ہے انشاءاللہ، اور وہ اللہ کی طرف سے ہے، خود سے نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ اذ قد علم مصدر هذا الكلام، ان کی فلا تبالوا بہم، ان کی پرواہ نہیں کرنی. کیوں؟ اس لیے کہ جو کلام ان سے صادر ہوا ہے نا، اس کی جو مصدر ہے، نکلا کہاں سے ہے وہ بتا دیا، نکلا ہے بیوقوفی سے. تو کم عقلی اور بیوقوفی سے جو چیز نکلتی ہے نا، اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، اسی کو حیثیت نہیں ہوتی. فالعاقل لا یبالی باعتراض الصفی، یہ شیخ صاحب کتنی خوبصورت بات فرمائی. فرمایا کہ فالعاقل لا یبالی باعتراض الصفی، عاقل جو ہے نا وہ صفی کے اعتراض کی پرواہ نہیں کرتا. عاقل صفی کے اعتراض کی پرواہ نہیں کرتا، نہ اپنے دین کے بارے میں شک اور بے یقینی کا شکار ہوتا ہے. ولا یلقی له ذہنا، نہ اس پر اپنے ذہنی توجہ دیتا ہے کہ ہاں اس کی کوئی حیثیت ہے. ودلت الآیات علی انه لا يعترض على احکام اللہ الا سفیہ جاہل معاند. اور یہ آیت دلالت کرتی ہے، شیخ صاحب نے ایک اور نقطہ بیان کیا، یہ بھی عقید، اس طرح تمام قرآن کریم کی آیات سے جو نکات آپ سن رہے ہیں، یہ تمام کے تمام مسئلے میں کیا ہیں؟ یہ عقیدے کی باتیں ہیں، اصول ہیں، عقیدے کے اصول ہیں. حصہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے، دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ اللہ کے احکام پر نہیں اعتراض کرتا مگر کون؟ وہ شخص جو صفی ہے، جاہل ہے، معاند ہے، جو کہ مخالفت میں، ضد میں حد سے گزرنے والا ہے. وَأَمَّا رشید المؤمن العاقل، جہاں تک وہ شخص جو ہدایت یافتہ ہے، مؤمن ہے، عقل والا ہے، فَيَتَلَقَّى أَحْكَامَ رَبِّهِ بِالْقَبُولِ وَالْإِنْقِيَادِ وَالتَّسْلِيمِ، وہ اپنے رب کے احکامات کو قبول کے ساتھ حاصل کرتا ہے، قبولیت کے ساتھ ان کو پورا تسلیم کرتا ہے اور جھکتا ہے ان احکامات کے آگے، اس میں دل میں کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا. کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، یہ آیات مبارکہ ہیں، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امره، کہ مومن اور مؤمنہ کا یہ لائق ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مومن یا مومنہ ہو، مومن مرد ہو یا مؤمنہ عورت ہو، جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو وہ کہے جی مجھے تو اختیار ہے میں اس بات کو مانوں یا نہ مانوں، اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا. یہ جیسے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تاکیدی قسم کھائی، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ لوگ مؤمن نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپ کو اپنے تمام اختلافات اور جو ان کے درمیان تنازعات پیدا ہوتے ہیں اس میں اللہ کے رسول کو اپنا حاکم نہ مان لیں، حاکم نہ بنا لیں، منصف نہ بنا لیں. اور اس طرح سے تیسری آیت انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا، مؤمنوں کا قول جب ان کو بلایا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف آ جاؤ، ان کا قول کیا ہوتا ہے؟ صرف انما کان، صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، وہ یہی کہتے ہیں. تو وَقَدْ قَانَ فِي قَوْلِهِ سُفَهَاء، اب شیخ صاحب بڑی اہم بات فرما رہے ہیں، یہ غور کیجئے. کہہ رہے ہیں کہ جو قول تھا نا ان کا، اللہ نے فرمایا سفہاء ما یغنی عن رد قولہم، اس میں یہ کافی تھا ان کے قول کو رد کرنے کے لیے. ایسے کوئی شخص بات کرتا ہے نا کہ یہ کیا کر دیا ان لوگوں نے، تو کہتا نہیں یار اس کی بات کرنا جاؤ، یہ صفی ہے، یہ کافی ہے نا رد کرنے، اتنا ہی کافی تھا. لیکن اس پر اکتفا نہیں فرمایا. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں وعدم المبالات بھی، کہ پرواہ نہ کی جائے قول رد، اتنا ہی کافی تھا یہ کہہ دینا کہ یہ قول جو کر رہا ہے وہ صفی کر رہا ہے. اس کے یہ اتنا کہہ دینا جو ہے یہ ان کے قول کو رد کرنے میں کافی تھا، اور یہ غنی کرنے والا ہے کسی اور مزید بات سے.
اتنی بات کہ یہ سفی لوگوں کا قول ہے، اور اس بات سے بھی کہ ان کی بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. لکنہ تعالی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مع ھذا، اس کے ساتھ، اس کے باوجود کہ ان کو سفی کہا، یہاں پر اکتفا نہیں کیا صرف. یہ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین ہے نا، وہ کہہ دے کہ یہ سفی ہے، وہ خالق ہے. جب وہ کہہ دے کہ یہ سفی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس نے اس پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ ہمیں سکھایا، علم دیا. وَلَكِنَّهُ تَعَالَى مَعَ هَذَا لَمْ يَتْرُكْ هَذِهِ الشُّبْهَةَ، اللہ نے اس شبہ کو ایسے نہیں چھوڑ دیا جو انہوں نے پیدا کیا. پیدا تو کر دیا نا شبہ کہ بھئی پہلے رخ ایک طرف تھا اب دوسری طرف کر لیا، یہ ہوا کیا ہے؟ وہ ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک ہے، یا وہ غلط تھا اب یہ غلط ہے، کوئی ایک بات تو ہے. فرمایا اللہ نے اس شبہ کو ایسے نہیں چھوڑ دی. حتی ازالها وکشفها مما سیعرض لبعض القلوب من الاعتراض، اللہ نے اس کو یہاں تک کہ زائل کر دیا اس شبہ کو، اور اس کو مکمل بیان کر دیا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد ایسے دن ہوں کہ جن پر کچھ اعتراضات وارد ہو جائیں، کو شبہات وارد ہو سکتے ہیں نا، کمزور ایمان والوں میں نفاق کا جس میں مرض ہے، ایک اور ایسا مرض ہے، اللہ نے ان کو بھی دور کر دیا. کیسے؟ فقال تعالی، اللہ نے فرمایا قل، اے نبی سے کہا، کہہ دے، لہم، ان سے، مجیباً، ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے کیا کہہ دے؟ للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یعنی کیا مطلب ہے؟ فاذا کان المشرق والمغرب ملکا للہ، جب مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے، اسی کی ملک ہے، اسی کی بادشاہت ہے. لیس جہۃ من الجہات خارجۃ عن ملکہ، کوئی بھی جہت ایسی نہیں ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے کوئی بھی جہت ایسی نہیں ہے 6 جہات میں سے جو اس کے ملک سے باہر ہو. ومع ھذا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اس کے ساتھ ساتھ اللہ جسے چاہتا ہے اسی ہی صحیح بات کی ہدایت دیتا ہے، سیدھے راستہ کی طرف چلاتا ہے. ومنہ، اور اسی ہدایت میں سے یہ ہے. دیکھو نا، کوئی بات سمجھیں یہاں، جہاد اللہ کی ہے، یہ بات کیا یہود و نصارہ کو معلوم نہیں تھی کہ جہاد کا مالک اللہ ہے؟ کیا مشرکین اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ زمین و آسمان و ما بینہما اللہ ہی ان کا مالک اور مدبر؟ مانتے تھے نا، خالق کون ہے وہ تو وہ مانتے تھے، یہ تو سب تسلیم کرتے تھے. لیکن اس موقع پر اعتراض کیوں کیا پھر؟ اس لیے کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. کسی شے کا علم ہو جانا یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ اس علم کے مطابق عمل بھی کرے گا، جب تک کہ اللہ اس کو ہدایت نہ دے دے، اللہ اس کو توفیق نہ دے دے عمل کرنے کی. ایک جو شیخ صاحب نے بتایا اس میں یہ بات موجود، اس لیے فرمایا وَمِنْهُ، اور اسی میں سے اللہ نے جو آپ کو ہدایت دی ہے، ہدایتکم الی ھذہ القبلۃ التی ہی من ملت ابیکم ابراہیم. اچھا یہاں پر تو اللہ نے عام فرمایا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، عام فرمایا نا. لیکن یہاں پر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ہدایت میں سے یہ جو قبلے کی تمہیں ہدایت دی ہے نا، کہ تم نے اس قبلے کو ماننا، اور قبلہ کون سا بنا دیا جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، اس میں یہ جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے نا کہ اب اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، یہ بھی اس میں شامل ہے. اس لیے کہ یہ آیت میں لفظ تو عام ہے لیکن سیاق کیا بتا رہا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ قبلے پہ. اعتراض کس پر ہوا؟ قبلہ تبدیل کرنے پر، تحویل قبلہ پر. تو تحویل قبلے کی بھی نعمت اللہ نے ذکر کی، یہ اس میں شامل ہے. فَلِأَيِّ شَيْءٍ يَعْتَرِضُ الْمُعْتَرِضُ، تو کس بنا پر یہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے؟ بِتَوْلِيَتِكُمْ قِبْلَةً دَاخِلَةً تَحْتَ مُلْكِ اللَّهِ، اگر اللہ نے تمہیں بِتَوْلِيَتِكُمْ قِبْلَةً دَاخِلَةً تَحْتَ مُلْكِ اللَّهِ، اگر اللہ نے تمہیں اس قبلے کی طرف تمہارا رخ کر دیا ہے کہ جو اللہ کے ملک کے تحت ہے، اس کی بادشاہت میں، اس کی مملکت میں داخل ہے، تو اس میں اعتراض کرنے والی کون سی بات رہ جاتی ہے؟ اور فرمایا لم تستقبلوا جہتا لیست ملکا لہ، تم نے کسی ایسی جہت کی طرف رخ نہیں کیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت میں، اس کی ملکیت میں، اس کی ملک میں نہیں ہے. فہذا یوجب التسلیم لامرہ، یہ شے لازم کرتی ہے کہ تم اس کے حکم کو مان لو، تسلیم کر لو. بمجرد ذالک، بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کی بادشاہت میں ہے، تم اعتراض کیوں ہے پھر؟ فکیف، تو یہ اعتراض اتنا ہی کافی تھا، مگر پھر مزید فرمایا کہ تم اعتراض کیسے کر سکتے جبکہ معاملہ اس سے بڑھ کر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ بِالْفَضْلِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ کا تم پر یہ فضل ہے. یہ قبلہ جو ہے وہ مسجد الحرام کو، المسجد الحرام کو قبلہ بنانا، مقرر کرنا، یہ اللہ کا تم پر فضل بھی ہے. وَهِدَایَتِهِ وَإِحْسَانِهِ، اور اللہ کی ہدایت بھی ہے تمہارے پر، تم پر یہ احسان بھی ہے. ان ہداکم لذالک، اللہ نے تمہیں یہ قبلہ سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے، مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے.
اور تمہیں اس کی ہدایت دی ہے کہ تم نے اس کو مان لیا، فالمعترض علیکم، تو تم پر جو اعتراض کرنے والا ہے اس مسئلے میں، معترض علی فضل اللہ، وہ اصل میں اللہ کے فضل پر اعتراض کرنے والا ہے، اصل میں اللہ کے فضل پر اعتراض کرنے والا ہے۔ حسدا لکم بغیا، وجہ کیا ہے اعتراض کی؟ صرف حسد ہے اور بغی سرکشی، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ولما کان قولہ، اب یہ ذرا بات تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو نقطہ پڑا اہم نقطہ ہے، اس میں تفسیر کا بھی قاعدہ ہے، تفسیر کا بھی ایک اہم قاعدہ بیان ہوا ہے اس کے اندر۔ فرمایا ولما کان قولہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کا یہ قول جو ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا مستقیم راستہ۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی اللہ نے جس کو چاہا ہدایت دے دی، ہمیں نہیں چاہا تو ہدایت نہیں ملی؟ جی اعتراض کوئی اس کی روشنی میں کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو ہمیں اللہ کیوں ہماری جو ہے ہمیں رد کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ جس کو چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، ہمیں نہیں چاہا تھا تو نہیں ہدایت ہوئی۔ جیسے کہ مشرکین کہیں گے لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے، اللہ چاہتا ہے تو شرک کر رہے ہیں، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، نہ اپنی مرضی سے کوئی شے حرام قرار دیتے، یہ تو اللہ نے چاہا، اس کی مشیت کے تحت سارا کچھ ہو۔ اپنے شرک اپنے کفر کو منسوب کرتے ہیں کس طرف؟ اللہ کی تقدیر، اس کی مشیت کی طرف، کیوں اس نے چاہا تو ایسے ہو گیا، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ شیخ صاحب فرما رہے ہیں، اب یہ قاعدہ یہاں بیان فرمایا کہ دیکھو یہ جو قول ہے والمطلق یحمل علی المقید، کہ مطلق جو ہے وہ مقید پر محمول کیا جاتا ہے ہمیشہ، یہ آیت عام ہے، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو عام بات ہے نا، لیکن کیا اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو ہدایت دیتا ہے اس کے اپنے پاس بھی کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں، کیا وہ اس لائق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ لائق ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے دوسرے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر بتا دیا کہ میں ہدایت اس کو دیتا ہوں جو اس کا اہل ہوتا ہے، جس میں بعض صفات پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ہدایت ہوتی ہے اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کے اذن سے ہے، لیکن اللہ کا اذن بھی اسی کے حق میں ہدایت والا جاری ہوتا ہے۔ اللہ کا یہ بھی اصول ہے کہ جو اس کا اہل ہوتا ہے، اس کا اہل، اور بعض صفات وہ اختیار سے فرمایا کہ یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ قرآن سے اللہ گمراہ کرتا ہے، بہت سے کو اللہ ہدایت دیتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، ہدایت کیسے دیتا ہے؟ اس کو اسی کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہوتا ہے، جو فاسق نہیں ہے اللہ اس کو گمراہ نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ شخص نیکی پہ چلنا چاہتا ہے، ماشاءاللہ وہ باطناً ظاہراً مخلص ہے، ارادہ کرتا ہے نیکی کا، محنت بھی کر رہا ہے، جستجو بھی کر رہا ہے، اللہ نے زبردستی معاذ اللہ گمراہ کر دیا، یہ مراد نہیں ہے۔ اگر اسی آیت کو صرف دیکھیں پھر جہلا یہاں سے یہ معنی لے سکتے ہیں، لیکن شیخ صاحب کہتے ہیں یہ آیت مطلق، اس میں عام بیان ہوا اللہ کی مشیت، اللہ کی مشیت وہ جاری ہے، اس کے بغیر کوئی بھی عمل کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس آیت کو سمجھنا ہے ہم نے دوسری آیت سے، جہاں اللہ نے بتایا کہ میں ہدایت دیتا ہوں اس کو جو اس ہدایت کا اہل ہے، جو یہ والے کام کرتا ہے وہ میری ہدایت کا مستحق ہوتا ہے، اور جو یہ نہیں کرتا وہ میری طرف سے گمراہی میں ڈال دیے جانے کا مستحق ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملا کر، یہ مطلق ہے وہ مقید ہے، اس کو اس آیت کو اس کے ساتھ ملا کر پھر مسئلہ سمجھا جائے گا۔ یہی سے فرق پتہ چلتا ہے کس کا؟ عالم کا اور جاہل کا۔ ایک شخص کو آپ نے بتا دیا کہ یہ بات سن لی، بس اس نے ہر جگہ وہ ٹھوکتے نہیں ہیں، بھائی ہر جگہ پہ یہ آیت نہیں ہے، کوئی شرعی مسئلہ کسی حدیث میں بیان ہوا، بعض جگہ پر وہ مسئلہ اس کی تخصیص بھی ہو جاتی ہے کہ یار یہ مسئلہ اس حکم اس بندے کے لیے اس وقت کے لیے ہے، فلاں جگہ پر حکم نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے، روزے کا حکم ہے، رکھنا ہے نا، اگر مسافر یا مریض ہے تو اس کو یہ اللہ نے رخصت دی ہے نا کہ بعد میں وہ رکھ لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب تک آپ کو اس مسئلے سے متعلق ساری آیات اور نصوص کا علم نہیں ہوگا، آپ صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ فرما رہے ہیں والمطلق یحمل علی المقید فإن الہدایۃ والضلال، فرما رہے ہیں کیونکہ اس لیے کہ ہدایت اور گمراہی جو ہے لہما اسباب اوجبتها حکمت اللہ وعدلہ، کہ ان کے لیے کچھ اللہ نے اسباب بھی رکھے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف اللہ کے بس کر دینے سے وہ ہو جائے گا، اللہ کرنے سے یقیناً ہو جائے گا، لیکن تمہارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے اس سے۔
لہا اسباب اوجبتها حکمت اللہ وعدلہ، کہ اس میں اسباب ہیں کہ واجب کیا ان اسباب کو اختیار کرنا، کس نے؟ اللہ کی حکمت اور اس کے عدل نے۔ وقد اخبر فی غیر موضع من کتابہ باسباب الہدایہ، اللہ نے ایک سے زیادہ مواقع پر اپنی کتاب میں ہدایت کے اسباب کو بیان کیا، التی اذا اتی بها العبد حصل له الہدی، کہ جب بندہ ان اسباب کو اختیار کر لیتا ہے، ان کو لے آتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اللہ کی رحمت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ کما قال تعالی یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے قرآن کریم کے نور کے ساتھ، کس کو؟ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ سلامتی کے راستے کھولتا ہے اس کس کے لیے؟ جو اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، اللہ کی رضا کو طلب کرتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ کی طرف بڑھنا۔ من اتانی یمشی تیتہ ہر ول، جو چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے میں دوڑ کر اس کے پاس چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات تھوڑی سی شیخ صاحب نے سمجھائی ہے۔ چلیں یہاں تک روکتے ہیں، آپ ذرا طبیعت اتنی بہتر نہیں ہے، پہلا دن ہے، ابھی آپ کو اتنی بیٹھنے کی اور سننے کی ابھی عادت بھی شاید نہیں ہو، ہے تو صحیح ویسے ماشاءاللہ، لیکن یہ اگلی جو آیت ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اس میں کثیر ایسے مزید مسائل اور جو ہیں وہ نکتے ہیں کہ جو تأمل اور تدبر کے بغیر واضح نہیں ہو سکتے، اس لیے انشاءاللہ ہم اس کو اطمینان سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم نے کہا سنا اللہ اسے قبول فرما لے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم۔